آج جو کتاب ریویو کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ ہے آئینۂ روہتاس، جو کہ انجم سلطان شہباز نے تحریر کی ہے۔ یہ کتاب قلعہ روہتاس کی مکمل تاریخ نہایت ہی دلچسپ انداز میں پیش کرتی ہے، جو کہ ہماری قوم کے لیے ایک تاریخی اثاثہ ہے۔ قلعہ روہتاس ضلع جہلم میں جی ٹی روڈ سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ جہلم کو ایک منفرد مقام بخشتا ہے۔ قلعہ روہتاس ضلع جہلم کا ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ قلعہ نالہ گھان اور دوسرے برساتی نالے پرنالہ کس کے سنگم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ قلعہ روہتاس کی چٹان سطح زمین سے تقریباً 300 فٹ بلند ہے۔ روہتاس کا ایک مطلب ہموار پہاڑی میدان جبکہ دوسرا مطلب سفید انڈا ہے، کیونکہ یہ قلعہ بیضوی شکل کا اور تعمیر کے وقت سفید رنگت کا حامل تھا، جبکہ کچھ جگہ پر اس کا مطلب ندی کنارے آبادی کے بھی ہیں۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر 1541 عیسوی میں شروع ہوئی۔ تاریخ داؤدی کے مطابق اس کے تعمیراتی اخراجات کا اندازہ 8 کروڑ 5 لاکھ 5 ہزار اور 2.5 دام بہلولی ہے۔ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری کے ماہرین فن کی فنکاری کا ایک نادر نمونہ ہے، جو آج 450 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی عظمت رفتہ کے نشان کی مانند قائم ہے، اور قلعہ روہتاس کے دروازے اس طویل عرصہ کی شکست و ریخت کے باوجود قائم ہیں۔ قلعہ روہتاس کا نام بھارت کے صوبہ بہار کے قلعے روہتاس گڑھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ قلعہ اس لحاظ سے بھی منفرد حیثیت اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ قلعہ اس برساتی پانی کی گزرگاہ گھان پر واقع ہے۔ اس تاریخی گزرگاہ نے بے شمار تاریخی واقعات کا مشاہدہ کیا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی بت شکن کا جاہ و جلال بھی دیکھا اور اس کے مجاہدوں کا جوش و جذبہ بھی دیکھا۔ گھان کی قدرتی گزرگاہ نے ظہیر الدین بابر کی پیش قدمی بھی دیکھی اور پھر اس کی فاتحانہ واپسی کا نظارہ بھی کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب نالہ گھان کے پانی کو دیکھا تو بے ساختہ یہ اشعار پڑھے: روہتاس کا خطہ ہے یا جنت کی نشانی، حوروں کا تبسم ہے یا فردوس کی رانی، امرت جسے کہتے ہیں وہ گھان کا پانی، حسرت سے نکلتی ہے صدا ہائے جوانی۔ الغرض اس تاریخی نالے گھان نے غزنی، کابل اور سمرقند سے آنے والے دیگر کئی جنگجوؤں کے ہند پر حملہ آور ہونے اور کامیاب واپس لوٹنے کا منظر بارہا دیکھا۔ جب یہ جنگجو آتے تو عزم اور جوش کے ساتھ آتے تھے، مگر ان کی واپسی بھی ایک طمانینت کے ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بے شمار خوبصورت کنیزیں، غلام، سونا، چاندی اور دیگر مال غنیمت ہوتا تھا۔ ان جنگجوؤں کی کامیابی کی وجہ جہاں مقامی راجاؤں کی آپس میں ناچاکی ہوتی تھی، وہیں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ برساتی نالوں مثلاً گھان وغیرہ جیسی قدرتی گزرگاہوں پر کسی نے کوئی حفاظتی چوکی بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بیرونی حملہ آور بلا روک ٹوک اور بغیر کسی مزاحمت کے اندرونی ہند تک چلے آتے تھے، اور اسی کے پیش نظر شیر شاہ سوری نے قدرتی گزرگاہ گھان پر قلعہ روہتاس تعمیر کروایا تھا۔ قلعہ روہتاس کی اہم عمارات میں سفید محل، رانی کا محل، لنگر خانہ، لنگر خانی دروازہ، سات باولی، شیشی دروازہ، مزین برج، شاہی مسجد، بادشاہی دروازہ، کابلی دروازہ، شیر پنجرہ، طلاقی دروازہ، استبل، شاہی تالاب، عیدگاہ اور ترامر برج وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جب ہمایوں شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد واپس ہندوستان آیا تو اس کی نظر روہتاس کے سفید جگمگاتے قلعے پر پڑی۔ جب دریافت کرنے پر اسے علم ہوا کہ یہ قلعہ شیر شاہ کے دبدبے، جاہ و جلال اور ستوت کی یادگار ہے تو اس نے اس قلعے کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ تاہم بیرم خان نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمایوں سے درخواست کی کہ دشمن کا وقار اس کی پگڑی ہوتا ہے، اور اس قلعے کی پگڑی اور وقار سہیل خانی دروازہ ہے۔
اگر اسے سرنگوں کر دیا جائے تو اس قلعے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ یعنی روہتاس ایسا مظلوم تھا جسے اپنوں نے بھی روندا اور غیروں نے بھی۔ اس مشورے پر ہمایوں نے توپیں گاڑ کر گولے برسائے اور سہیل خانی دروازے کے 3 کنگڑے مدھم کر دیے۔ ان کنگڑوں کو بعد میں عہد انگریزی میں ازسر نو تعمیر کیا گیا۔ 1579 میں اکبر نے اپنے سسر مانگ سنگھ کو لاہور کا گورنر بنایا۔ اس نے کچھ عرصہ روہتاس کے قلعے میں بھی قیام کیا، جس کی وجہ سے روہتاس کا ایک محل مان سنگھ کی حویلی یا مان سنگھ کا محل کے نام سے موسوم ہو گیا۔ شہنشاہ جہانگیر اکثر وادی کشمیر جاتے ہوئے روہتاس میں قیام کیا کرتا تھا۔ دوسرے مغل شہنشاہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، تاہم درانی حملہ آوروں نے روہتاس کی اہمیت کے پیش نظر اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1839 سے لے کر 1849 تک روہتاس پر سکھوں کا قبضہ رہا۔ مارچ 1849 میں روہتاس پر انگریز قابض ہو گئے۔ انگریزوں نے اسے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا، جو اس قلعے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ 1906 میں گورنر پنجاب سر چارلس نے روہتاس میں دربار کیا۔ 1947 میں یہ قلعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شاہکار کے طور پر مسلمان حکمران کی نسبت سے ایک